سورۃ العنکبوت آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین مکہ کا تذکرہ تھا۔ یہ لوگ جب کشتیوں کے اندر سفر کرتے تھے اور کشتی اگر بھنور کے اندر پھنس جاتی تھی تو اس وقت یہ لوگ خالص اللہ کے بندے بن جاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن کر ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا اور ان کو خشکی تک پہنچا دیتا تو اسی وقت پھر ان کا شرک شروع ہو جاتا تھا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ایسے ہی لوگوں کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے احسانات تو بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک احسان یہ تھا کہ صرف اور صرف حرم کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ بھئی یہ خانہ کعبہ کے مجاور ہے، یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، تو کسی کو امن ہو نہ ہو ان کے لیے امن ہی امن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ایک انعام، ایک احسان پر اگر ان کو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ لیکن یہ لوگ کھاتے پیتے ضرور تھے اور اس امن کی وجہ سے خوب نفع اٹھاتے تھے، کھلے دل سے جہاں جاتے تھے، کبھی یمن کبھی شام، خوب تجارتیں کرتے تھے۔ لیکن جس اللہ کے فضل سے انہیں یہ سہولت میسر تھی، اس اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق کی تکذیب کرے اور حق اس کی بالکل آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کا ٹھکانہ اگر جہنم نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا۔ پھر سورہ عنکبوت کی آخری آیت، جس کے اندر اللہ کی طرف سے بہت پیارا وعدہ ہے اور بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے شمار راستے ہیں، کسی بھی راستے کا وہ انتخاب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جہاد کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کوئی تبلیغ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کوئی تدریس کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کوئی تالیف، میں کتابیں لکھوں گا تصنیف کے شعبے کے اندر، یعنی کوئی کسی راستے پر چل پڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دین کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی خدمات پیش کر ہی دوں، اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ یہ ہے
کہ میں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ تو جو دین کے کسی کام کے اندر بھی لگا ہوا ہے، شرط یہ کہ اس میں اخلاص ہو، تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ خود اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرما آمینا، کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ من حولہم، اس کے ارد گرد سے، یعنی دوسرے لوگ جو ہے اسی جگہ پر اچک لیے جاتے ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے، ڈاکے پڑتے ہیں ان کے اوپر، ان کو لوٹا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا اعزاز، ان کا اکرام ہوتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے امن۔ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق، یا وہ تکذیب کرتا ہے حق کی، لما جاءہ، جب وہ حق اس کے پاس آ چکا۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی، ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کا، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا، جنہوں نے کوشش کی، فینا، ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، البتہ ضرور ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا اسی دن سے مہینے 12 بنائے تھے۔ کتنے بنائے تھے؟ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے تھے، 3 اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ آج رجب کی کیا تاریخ ہے؟ ہاں 2 تاریخ ہے، تو 3 شروع ہو چکی ہے، کیونکہ آج رات ہے تو 3 شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ جو 4 مہینے ہیں یہ اللہ نے حرمت والے بنائے، اور ملت ابراہیمی کے اندر، یعنی کہ دور ابراہیمی سے ہی یہ حرمت والے گنے جاتے تھے، اور ان کے احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کی اپنی حرکتیں تھیں کہ کسی مہینے کو آگے پیچھے بھی کر دیتے تھے۔ جب ان کا موڈ ہے لڑنے کا، ادھر محرم ہے، وہ کہتی ہے محرم نہیں ہے، بس اب سفر ہے، محرم اگلا مہینہ خود بخود آ جائے گا، مہینے کو خود بخود لیٹ کر دیتے تھے۔ بہرحال 4 مہینے جو تھے یہ حرمت والے تھے، ان 4 مہینوں کے اندر یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ہر بندہ تجارت کرتا تھا، اور وہ بالکل امن کے ساتھ، اسے پتہ ہے اب یہ حرمت والا مہینہ، اس کے اندر میں امن کے ساتھ آؤں گا جاؤں گا، میرا مال محفوظ ہوگا۔ 4 مہینے یوں سمجھ لو کہ وہ کماتے تھے، اور باقی 8 مہینے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ باقی 8 مہینوں کے اندر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کے لیے کوئی امن نہیں تھا، اور ڈاکو انتظار کرتے تھے کہ 4 مہینے ان لوگوں نے کما لیے، اب اگر یہ نکلیں گے باہر تو پھر ہم کمائیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو خانہ کعبہ کے مجاور تھے، یہ مشرکین مکہ، یہ ان 8 مہینوں کے اندر بھی کہیں اگر جاتے تھے، بالخصوص یہ لوگ گرمیوں کے اندر ملک شام کی طرف جاتے تھے، اور سردیوں کے اندر یمن کی طرف جاتے تھے، مال تجارت لے کے، قافلہ لے کے جاتے تھے۔ لیکن یہ جب جاتے تھے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ جو بھی عرب کے لوگ تھے
عجم کے جو بھی وہاں سے آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر خدمت کون کر رہا ہے، ستو کون پلا رہا ہے، مہمان نوازی کون کر رہا ہے، تو سب ان کو جانتے تھے، وہی تو فلانے ہیں، وہ خانہ کعبہ والے ہیں۔ بس وہ کہتے تھے بھی ان کا خوب خیال رکھنا ہے۔ ڈاکو بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، یعنی باقی لوگوں کے لیے صرف 4 مہینے تھے سال کے اندر کمانے کے لیے، اور ان کے لیے پورا سال تھا۔ اور اسی بات کا، اسی احسان کا تذکرہ سورۃ القریش کے اندر بھی ہے۔ لإلاف قریش، یہ جو قریش تھے ان کے لیے تھا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سردی گرمی کے اندر یہ جو سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو بھوک کے اندر کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف کی جگہ پر۔ دوسروں کے لیے خوف تھا، ان کے لیے امن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا، اسی ایک نعمت کو اگر یہ لوگ یاد کر لیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ دیکھو گھر تو اسی کا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے صدقے سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اور کتنا پروٹوکول ہے، جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی خانہ کعبہ کے متولی آ گئے، انہیں کچھ نہ کہو۔ ڈاکو بھی پوچھتے تھے نا یہ قافلہ کس کا ہے، کہتے تھے یہ فلانے کا ہے، اچھا اچھا جاؤ جاؤ، یعنی ہر بندہ ان کا احترام کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، شکر گزار بندے نہیں بنے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہی نہیں لائے۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر ان کی حرکتیں وہی تھی، بتوں کی پوجا اور بتوں کی پرستش اور ان کی تعریفیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو یہ جو امن تمہیں ملا ہے کیا لات منات عزا ان بتوں نے دیا؟ یہ تمہیں مال ملا ہے، تمہیں نفع ملا ہے، تمہاری تجارت کے اندر جو خیر و برکت دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، تمہارے بتوں نے دی ہے؟ اتنی آسان ترین بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور اندھے نہیں تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے دوسروں کو لٹتا، دیکھتے تھے کوئی بندہ گھر سے نکل نہیں سکتا دوسرے مہینوں کے اندر، یہ دندناتے پھرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ باطل کیا ہے؟ یہی بت تھے۔ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو امن ہے نا، امن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں امن نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ امن کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو مثال کے طور پر ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں پر امن نہیں، ہماری جان خطرے میں ہے، تو بہت اعلیٰ کھانا سامنے پڑا ہو اچھا لگے گا؟ بہت اچھے اچھے مشروبات پڑے ہوں اچھے لگیں گے؟ اور مال و دولت کے ذخیرے بھرے پڑے ہوں اچھے لگیں گے؟ امن ہے تو پھر جنگل کے اندر بھی انسان کو سکون ہے، میٹھی میٹھی نیند سوتا ہے۔ امن اتنی بڑی دولت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ یقین جانیے کبھی کبھی دل بڑا دکھتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی یہ حرکت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اس امن کی دولت کو، اس امن کی نعمت کو وہ نعمت نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے تھے۔ جہاں نہیں تھا یا جن لوگوں کے لیے اس وقت بھی امن نہیں تھا ان سے پوچھو بیچارے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چھپ کر باہر نکل نہیں سکتے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر الحمدللہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ امن ہے نا، مفت کے اندر یہ دولت ملی ہوئی ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں نا پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، پھر یوں لگتا ہے کہ ہم مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اسلام ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے وہ ہے، سب برائیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے ملک سے نکلتے ہیں نا، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، پھر ہمیں اپنا وطن یاد آتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہمارا وطن جو ہے وہ جنت ہے، یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنے وطن سے پیار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ وفاداری بھی کرنی چاہیے، غداری نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے وطن کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی خامی ہمارے اندر ہے، ہمارے جاننے والوں کے اندر ہے، تو ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم روزے رکھتے ہیں، ہر قسم کی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رات کے 1 بجے کوئی بندہ سفر سے آتا ہے، لاہور سے، فیصل آباد سے، ہمارے تاجر بھائی آتے ہیں،
رات کے 1 بجے کہیں بھی رک کے نماز شروع کر دیتے ہیں، کوئی ڈر خوف ہے؟ لیکن اس ملک سے جب آگے نکلتے ہیں نا، پھر 2 رکعتیں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے. بھی نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں ہوگا کیا میرے ساتھ، یعنی کہ امن نہیں ہے. بہرحال یہاں پر مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی امن کے صدقے سے ہے. اللہ تعالیٰ اس امن کو سلامت رکھے. کیونکہ دیکھو جب امن ہوتا ہے نا تو پھر ملک ترقی کرتا ہے، جب بد امنی ہوتی ہے تو پھر ترقی رک جاتی ہے، پھر ملک نیچے چلا جاتا ہے. جس طریقے سے اب ہمارے ملک کے اندر بھی جو ملک کے لیے مخلص نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں فلاں، آپ سب جانتے ہیں، کوئی بھی ہو، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ. جو ملک کے لیے مخلص ہے، جو بھی ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے. اور جو کوئی غداری کر رہا ہے کہیں پر بھی ہے، وہ کسی پارٹی کے اندر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے. کیونکہ جب ملک کے اندر بد امنی ہوتی ہے، تھوڑا سا امن چلتا ہے، تھوڑی سی معیشت بہتر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی ڈرامہ بازی شروع ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کے گربان پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے پاس کرسی ہے دوسرا کہتے ہیں مجھے دو، اس کے پاس چلی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں پھر مجھے دو. یہ کرسی کا چکر ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت بد امنی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ بھی امن ہو، اور جو امن دشمن طاقتیں قوتیں جو بھی ہیں وہ ظاہر میں ہیں چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے، تباہ کرے. تو امن جو ہوتا ہے نا جی، امن کے اندر ہی ترقی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز بھی یہاں پر ہے، پردے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب دیکھو فرانس کے اندر حجاب پر پابندی لگی ہے، تو وہاں پر ہماری مائیں بہنیں انہوں نے جرمانہ قبول کر لیا، ہمیں حجاب نہیں چھوڑتے، سکارف اب نہیں چھوڑتے. لیکن جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ان کے نکالی کے اندر ہی اندھے ہو کے کہتے ہیں جی ہم بس اتار دیں سب کچھ، ان کا بس چلے تو کپڑے بھی اتار کے پھرتے رہے. یعنی کہ بغیرتی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. جہاں پر پابندی ہے وہاں لوگ رو رہے ہیں، بھی پابندی کیوں ہے؟ یہاں پر آزادی ہے تو یہاں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں پر ہمارے اپنے ہی الحمدللہ ہمارے جو مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ جب دوسری دنیا میں جاتے ہیں نا، وہاں پر قربانی نہیں کر سکتے. شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہاں پر قربانی نہیں کر سکتے، اور وہاں سے بیچارے وہ پیسے بیچتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو. بھی قربانی واجب ہے ہماری طرف سے نا، اتنی قربانی کر لینا، 1 کر لینا، 2 کر لینا. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں بھی جانور کو کاٹنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جانور تم ذبح کر ہی نہیں سکتے، وہ مشین ذبح کرتی ہے. جس کو مشین ذبح کرے وہ حلال ہے کہ حرام ہے جی؟ مشین میں تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں. اب مشین ہے، اس نے ذبح کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے. کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چھری کے ساتھ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے، ان کا اپنے فلسفے. اب وہ بیچارے مجبور ہیں، یعنی ہیں مسلمان، بقرعید کا دن آتا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے، کر نہیں سکتے. بے بسی نہیں ہے، پیسے بھیج دیے، قربانی بھی ہو گئی، اللہ قبول بھی کر لیتا ہوگا، لیکن یہ بتائیں دل مطمئن ہوتا ہے؟ دیکھا کچھ نہیں ہے، اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے. جب حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، آج روزہ حرام ہے، کھاؤ، اللہ کہتے کھاؤ آج. وہ کہتے ہیں اللہ کیسے کھائیں، ہم نے تو دیکھا نہیں جانور. وہ تصویر میں دیکھ لیتے ہیں جی یہ ہے. تو یہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں الحمدللہ. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے کہ یہ امن اور سلامتی کے صدقے سے ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو یہ جو لفظ ہے نا، اصل جوہد، جوہد کا معنی ہوتا ہے محنت، اور اس سے اصل جو اعلیٰ محنت ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب ہر بندہ آج کل تو جہاد کر رہا ہے. نہیں، آج کل تو ہم اتنے ماشاءاللہ یعنی کہ آرام پرست بن چکے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کم جہاد ہے جی. کھانے پہ بھی زور لگتا نہیں، کھانا بھی جہاد ہے. اچھا نماز جو پڑھنے آ گیا، میں نے جی جو وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، توبہ توبہ، یہ کم جہاد ہے جی؟ ہمارا یہ جہاد ہے آج کل.
یعنی کہ ہم کھانا کھائیں اللہ پر احسان لگا دیتے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں، ہم نے مجاہدہ کیے، جہاد کیا، ہم نے کھانا کھا لیا۔ نماز پڑھی ہے اس دور میں، دیکھو جی کتنے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ وضو کر لیا سردی میں گرمی میں، بس وہ بھی ان کے لیے، گرمیوں کے اندر گرم پانی اگر مل جاتا ہے، دھوپ سے سارا پانی گرم ہوتا ہے، وہ بھی جہاد ہے، سردیوں میں ٹھنڈا ہوئے تو یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن جہاد مذاق نہیں ہے، جہاد جہاد ہے۔ جہاد کا جو اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے تلوار کے ساتھ۔ تلوار کا دور تو اس وقت نہیں ہے، تو اس وقت جو موجودہ اسلحہ ہے اس کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، قتل کرنا دشمن کو، یا خود قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ اصل جہاد ہے۔ اب یہ جہاد فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال بتا رہا ہوں اپنی، یہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا مطلب؟ جس طریقے سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں کے سر سے اتر جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اس وقت سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر پہرہ موجود ہے، اپنے ملک کا دفاع کیا جا رہا ہے، تو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، یا اگر اور کوئی مذہبی تنظیمیں ہیں، جو بھی رضاکار ہیں، وہ کہیں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ سب کی طرف سے ہو رہا ہے فرض کفایہ۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو تب یہ ہو جاتا ہے فرض عین۔ پھر ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر نا یہ پکوڑے سموسے کھا کے جہاد نہیں کر سکتے، پھر ہمیں بھی وہی جہاد کرنا پڑے گا جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے جہاد اس وقت فرض کفایہ ہے، لیکن جنگ شروع ہو گئی تو پھر سب پر فرض عین ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تبلیغ، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ جماعتیں دنیا میں چل رہی ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو فرض کفایہ ہے، باقی بری ذمے بچے ہوئے ہیں، ان کے سر سے اترا ہوا ہے ان کی برکت سے۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پوری کی پوری امت گناہ گار ہوگی۔ اور اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا، دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، جس کو پتہ چلتا جائے گا اس بندے پہ تبلیغ فرض ہوتی چلی جائے گی، یعنی فرض کفایہ کے بجائے فرض عین ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ فلاں علاقے کے اندر کیا صورتحال ہے، تو ایک حسن ظن ہے کہ جی وہاں پتہ ہے سب کو، جی نماز روزے کا تو پتہ ہی ہے، لیکن اگر ہم وہاں جاتے ہیں، یہ کوئی بندہ آ کے ہمیں خبر دیتا ہے، بھئی میں خود گیا ہوں، پکی خبر ہے کہ وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ کس چیز کو کہتے ہیں، تو بس اس پر اور جنہوں نے بات سنی ہے ان سب پہ تبلیغ فرض عین ہو جائے گی۔ چھوڑ دو سارے کام، سب سے پہلے وہاں جاؤ، ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، فوری طور پر جا کر وہاں پر تبلیغ کرو، اور ان کو جو موٹی موٹی باتیں ہیں دین کی وہ ان کو جا کر سکھاؤ۔ تو جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ بھی بتا دیا، اور باقی اس کے شعبے ہیں، کیونکہ جوہد سے ہے نا، محنت سے ہے، تو محنت ہر کام کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی تبلیغ کر رہا ہے تب بھی وہ محنت کر رہا ہے دین کے کام کے لیے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے، کوئی بندہ پڑھا رہا ہے، کوئی بندہ خطیب ہے، وہ اپنے خطابات سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ کوئی بندہ کتاب میں لکھ رہا ہے، کوئی بندہ مضامین لکھتا ہے، تو یہ جو صحافت ہے نا، یعنی کہ حق بات سامنے لانا، اور جو کوئی مظلوم ہے اس کی مظلومیت سب کے سامنے لانا تاکہ اس کی مدد کی جا سکے، تو اس طریقے سے اگر صحافی ایک نمبر کا صحافی ہے تو وہ بھی مجاہد ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو جس طریقے سے آج کل ماشاءاللہ ان پڑھ صحافیوں کی بھرمار ہے، تعلیم پرائمری بھی نہیں ہے، اور وہ کارڈ گلے کے اندر لٹکا کے اور وہ کیمرہ لے کے موبائل لے کے پھر رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، بھئی 5,000 روپے دینا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل خبر لگ جائے گی۔ تو اس کو ہم جہاد نہیں کہہ سکتے، یہ ہے شیطان لوگ ہیں، یہ حرام خور لوگ ہیں، یہ نہیں دیکھتے حلال ہے حرام ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا، ایسے جھوٹی خبریں پھیلانا، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ جن لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں وہ حرام کی روزی ہوتی ہے، خود کھائیں یا بچوں کو کھلائیں، وہ جہنم کے انگارے۔ تو اس لیے جو لوگ اخلاص کے ساتھ، جن کی نیت بالکل صاف ہے، کھری ہے، وہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی دین کے کام میں لگ جاتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک تو یہ ان کے مقصد ہے کہ راستے آسان کرتے ہیں کہ ان کے جس راستے پر وہ چل گیا اس کے لیے وہ راستہ آسان، یہ اس پر چل گیا اس کے لیے یہ راستہ آسان۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے کئی راستے اور سامنے کھول دیتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے دل میں سوچا کہ میں نا بس مضمون لکھا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے دماغ میں بات ڈالی کہ تو اگر مضمون لکھ سکتا ہے تو کتابیں بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں صرف تاریخ پر کام کروں گا، جب تاریخ کے اندر وہ گھسا پھر وہ کہتا ہے میں سیرت پر بھی کر سکتا ہوں۔ جب وہ سیرت پر وہ شروع ہوا تھا پھر وہ تاریخ اس کے سامنے آ گئی۔ یعنی ایک بندہ ایک کام کر رہا تھا لیکن اس نے جب محنت کی اور اخلاص کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ کئی راستے کھول دیتے۔ اے میرا بندہ اب تیرے میں نے راستے کھول دیے ہیں، دل کھول کے محنت کر اور جنت کے درجات حاصل کر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یعنی لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں بھائی جو ایم این اے ہے نا وہ میرے ساتھ ہے، ایم پی میرے ساتھ ہے۔ اب ایم این اے ایم پی تمہارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ وہ خود بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں میں فلاں میرے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ لمع المحسنین، تم نیک بن جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ جس کو اپنی معیت نصیب فرما دے اس سے بڑا کوئی مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں نا جب ہم سیدھے راستے پر ہوں اور سیدھی نیت پر ہم چل رہے ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بات بھی سچی ہے۔ تو آج ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ نیکیاں ہی کریں گے، اور جو بھی کوئی نیکی کرنے والا ہے تو اللہ کا وعدہ کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم نیکی کرنے والوں کے اندر اس فہرست کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوں گے شامل ہوں گے تو بس اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ بس آج یہ سورہ عنکبوت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، کل زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ سورۃ الروم شروع کریں گے۔ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے اندر جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہمیں سمجھ آیا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔